ڈومیسٹک وائلنس کا نام دے کر ایک بل پاس کیا گیا ہے، اور وہ بل جو سینٹ سے پاس کیا گیا ہے وہ شرعاً بھی شریعت کے بھی خلاف ہے، ہمارے معاشرے کے بھی خلاف ہے، ہمارے آئین کے بھی خلاف ہے، لیکن وہ بل سینٹ سے پاس کر دیا گیا ہے اور چوری چپکے سے پاس کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس حوالے سے میں گفتگو کرتا ہوں تو کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، یار کہ مفتی صاحب ایسی گفتگو کیوں کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ مفتی صاحب یہ گفتگو کیوں کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں۔ کیا ایسی گفتگو کر کے مجھے کچھ الاؤنس ملتا ہے، مجھے مزہ آتا ہے، مجھے پیسے ملتے ہیں؟ یہ حقوق ہیں جو میری ذمہ داریاں ہیں، میں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں تک میں پہنچاؤں۔ ناموس رسالت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تو میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں، صحابہ کی توہین ہو رہی ہے تو ان سے میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں۔ صرف یہ تو نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو جمعے کے دن آ کے 2 رکعت آپ لوگ پڑھ کے آپ لوگ بھی چلے جائیں، میں بھی چلا جاؤں، اس کو تو جمعہ نہیں کہتا۔ تو اس حوالے سے ہمیں کھل کر گفتگو کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ ایسے مواقع پر کہ جہاں پاکستان کے اندر اس وقت کے بگ 3 جو پارٹیاں ہیں، یعنی 3 جو بڑی پارٹیاں ہیں جو ایک دوسرے کا خون چوسنے پر تلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، ایک قسم کے ایک دوسرے کے حریف ہیں، ایک قسم کے کسی بھی بات پر کبھی ان کا اتفاق نہیں ہوتا۔ ملک کی ترقی کے حوالے سے اگر حکومت کی طرف سے بل آتی ہے تو اپوزیشن کی وہ پارٹیاں اگر اس میں عوام کا فائدہ ہو یا نقصان ہو لیکن اپنی ضد کی وجہ سے ان کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ گزشتہ دنوں سینٹ کے اندر بجٹ کا جو ہے وہ مسودہ پیش کر دیا گیا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ٹی ویوں پر کہ وہ مسودے کی کاپی ایک دوسرے کو مار رہے تھے، اور اسمبلی کے اندر ایک جو ہے وہ ایک اکھاڑا سا بن گیا تھا، ایک دوسرے کے ماں بہن کی گالیاں دے رہے تھے اس بل کی وجہ سے، اور ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ لیکن جب اسلام کے خلاف بات آ جاتی ہے تو وہی پارٹیاں جو ایک دوسرے کے منہ پر تھوک رہی ہوتی ہے وہ اکٹھے ایک پلیٹ فارم پر نظر آ جاتی ہے، چاہے وہ FTA بل کے ضمن میں وقف املاک ایکٹ کے تحت میں مدارس اور مساجد کے خلاف کی گئی سازش کا بل ہو، یا گزشتہ دنوں پاس ہونے والا جو بل ہے ڈومیسٹک وائلنس بل ہے، چاہے وہ بل ہو، دونوں کے اندر جو بڑی سیکولر پارٹیاں ہے وہ ایک پیج پر نظر آ رہی ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کچھ بھی ہو، پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں مذہبی پارٹیوں کو چھوڑ کر یہ صرف اور صرف مغرب کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے ہے۔ یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، آج یہاں اسلام کا ستیہ ناش کیا جا رہا ہے۔ وہ آئین جو ابھی بھی موجود ہے، ہمارے آئین کا سب سے پہلا شق یہ موجود ہے کہ کوئی بھی ایکٹ نہیں بنے گا، کوئی بھی بل ایسا پاس نہیں ہوگا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، لیکن پاس ہو رہے ہیں، بل پاس ہو رہے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو پتہ تک نہیں ہوتا۔ 6 دن لگاتار ٹی وی پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹک ٹاک پر ناچنے والی ایک لڑکی کی شادی ہو گئی ایک مہینے کے ساتھ، یقین جانے تھوکنے کو دل کرتا ہے، ان اینکروں کو اور ان تجزیہ نگاروں کے چہرے پر تھوکنے کو دل کرتا ہے کہ 6 دن لگاتار اس کے شوہر کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے کہ اس ٹک ٹاکرا جو ہے طوائف نے جو ہے کس کے ساتھ شادی کی، اس نے کیوں شادی کی، اس نے کس وقت شادی کی، ان باتوں کے اندر جو ہے ہماری میڈیا لگی ہوئی ہے، اور ادھر چپکے سے جو ہے بل پاس ہو گیا۔ ایک بہت بڑا عالم دین مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب جو لاکھوں علماء کے استاذ، کئی کتابوں کے مصنف،
اللہ کے ولی فوت ہو کے دنیا سے چلے گئے، ان کا خبر تک ٹی وی پر نہیں ہے، لیکن ایک طوائف عورت جو ہے اس نے کس کے ساتھ شادی کی، کب شادی کی، چپ کر شادی کی، کیسے شادی کی، ہماری میڈیا ان چیزوں کے اندر لگی ہوئی ہے۔ لیکن اس میں غلطی ہماری بھی ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ کل رات کو میں نے خبر پڑھی، مجھ پر رونگٹے کھڑے ہوئے کہ وہ میڈیا جو ایک طوائف کے شور کو ڈھونڈنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، سعودی عرب کے ممالک کے اندر قرآن مجید کی ترتیل کی تلاوت کا مقابلہ ہوا، 200 ممالک نے اس میں حصہ لیا، اس میں پاکستان کا دوسرا پوزیشن آیا، لیکن لعنتی میڈیا پر اس کا ذکر تک نہیں ہے۔ اور ایک ناچنے والی عورت، ایک بدکردار عورت، اور وہ جو ہے وہ خبر پھیلا دیتی ہے کہ میں نے شادی کر لی ہے چپکے سے، میڈیا اس کو جو ہے اس کا شوہر ڈھونڈنے کے اندر لگی ہوئی ہے۔ لعنت بھیجنے کو دل کرتا ہے ایسی میڈیا پر، ایسی آزاد میڈیا پر، ایسی غلامانہ کردار والے میڈیا پر۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں اور آپ کو ان چیزوں میں الجھا دیتے ہیں، اور چپکے سے ادھر سے ہمارے ساتھ کیا کانٹ کر جاتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ چند دن پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب ایک باہر ملک کے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہیں، اس میں منافقت ملاحظہ کریں نا، کیسی منافقت کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ، لیکن ہم ہیں کہ ہم سے واہ کرتے نظر، سامنے جو چیز ہمیں پیش کی جاتی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن پس پردہ جو کیا جاتا ہے ہم آنکھیں بند کر کے شترمرغ بن جاتے ہیں۔ وہ بات کرتے ہیں کہ جی حجاب ہونا چاہیے، پردہ ہونا چاہیے، اور جو ہمارے ملک میں زیادتیاں ہوتی ہیں اس میں بے حجابی کا زیادہ عمل دخل ہے۔ ہم نے اس بات کو سراہا کہ وزیر اعظم صاحب نے اچھی بات کی، لیکن دوسری طرف اگلے ہی دن جو ہمارے ساتھ کر گئے ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہے، وہ بالکل مغرب کے جو ہے وہ ایجنڈے پر ہے، وہ بالکل وہی کچھ ہے جو مغرب کے اندر ہو رہا ہے۔ بل پاس کر دیے گئے، اور شاید آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہو کہ کیا بل پاس ہوا۔ مشرف کے دور میں حقوق النسواء بل پاس ہوا، لیکن مجھے افسوس آپ لوگوں پر پھر بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یار علماء کا سیاست سے کیا کام ہے، علماء نے کیا کیا ہے، ان مولیوں کی اسمبلی سے نکالو، ان مولیوں کو صرف مسجد تک محدود کرو۔ خدا کی قسم سے وہی علماء جو ہے آ کے رکاوٹ بن جاتے ہیں، وہی علماء پھر اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، چاہے مشرف کے دور میں ہو، چاہے نواز شریف کے دور میں ہو حقوق النسواء بل، وہ بھی علماء نے واپس کروایا۔ حقوق النسواء بل مشرف کے دور میں پاس ہوا، وہ بھی علماء نے واپس کروایا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ان خبیثوں نے یہ جو کانڈ کیا ہوا ہے ان کو بھی واپس کرائیں گے، وہ بھی علماء کرائیں گے۔ اگرچہ آپ لوگ ان سے نفرت کرتے جاؤ، اگرچہ معاشرے کے نظر میں جو ہے ایک پروپیگنڈے کے تحت، ایک سازش کے تحت ان کو بدنام کیا گیا ہے، لیکن یہ علماء ہی کام آتے ہیں۔ بل پاس کیا گیا ہے جی ڈومیسٹک وائلنس اینڈ پروٹیکشن بل، اور بل پاس کیسے کیا گیا ہے؟ بجٹ کے ضمن میں پاس کیا گیا ہے۔ ظاہر بات ہے جب پورے سال کا ملک کا بجٹ پاس ہوتا ہے تو وہ بڑا ضخیم ہوتا ہے، اتنی جو ہے اس کے ورقے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی قومی اسمبلی کے رکن کے لیے اس کو پڑھنا جو ہے وہ محال ہوتا ہے، وہ اوپر سے سری نظر دیکھ لیتے ہیں اور وہ پاس کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک آئین ہے بھائی کہ بجٹ کے ساتھ کسی بل کو پاس نہیں کیا جاتا، لیکن انہوں نے وہاں بھی ڈنڈی ماری ہے۔ وائلنس بل جو ہے وہ پاس کیا گیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی مرد باتوں کو غور سے سنے، پھر آپ لوگوں کو قبول ہو تو قبول کر لے، لیکن ہمیں قبول نہیں ہے۔ بل پاس کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی مرد اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، بلکہ اپنے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنے والے کسی بھی فرد پر جسمانی، جذباتی یا نفسیاتی تشدد نہیں کر سکتا۔ بظاہر بڑی میٹھی باتیں ہیں، بڑی جو ہے وہ لگتی ہے جی مولوی صاحب تم لوگ جو ان بات کے کیوں خلاف ہو، عورتوں پر تشدد نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی اسی مولوی صاحب نے گزشتہ جمعہ اسی بات پر پڑھایا ہے کہ بھائی عورتوں پر تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ کون کہتا ہے کہ بھائی ہم عورت، ہمارے اسلام اٹھا کر دیکھ، اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن کو تو اٹھا کر دیکھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ بل سراسر اس کے خلاف ہے۔ جو مسائل ہمارے اسلام کہتا ہے کہ کمرے کے اندر حل کرو، یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو چھوکو تک لے آؤ، مغرب کا نظام بناؤ، کہ بھائی کسی پر اپنے گھر کے اندر آپ جسمانی، جذباتی، نفسیاتی تشدد نہیں کر سکتے۔
جسمانی تشدد کیا کہ آپ اپنی بیوی کو مار نہیں سکتے، وہ کچھ بھی کرے آپ اپنی بیوی کو مار نہیں سکتے، بیٹا کچھ بھی کرے آپ اپنے بیٹے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ کا بیٹا چرچیوں کے ساتھ گھوم رہا ہے گھومے، آپ کا بیٹا چوروں کے ساتھ گھوم رہا ہے گھومے، آپ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، آپ کی بیٹی بوائے فرینڈ کے ساتھ گل چھلے اڑا رہی ہے اڑائے، آپ اس کو روک نہیں سکتے، آپ کی بیٹی کسی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی، آپ اس کو تشدد نہیں کر سکتے، آپ کی بیٹی رات بھر اپنے یار کے ساتھ گفتگو کرے آپ اس کو روک نہیں سکتے، آپ کی بیوی آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے، جس ٹائم آتی ہے آئے آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ جسمانی زیادتی۔ جذباتی زیادتی بھی آپ نہیں کر سکتے، آپ کی بیٹی رات کو 2 بجے آئی، آپ اس کو ڈانٹ نہیں سکتے کہ بیٹی 2 بجے گھر کیوں آ رہے ہیں، غصے سے بات نہیں کر سکتے، آپ کی بیٹی رات کو گھر آتی ہے، کسی غیر محرم کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ لاتی ہے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، آپ اس کو غصہ نہیں کر سکتی کہ یہ غیر مرد ہے، اس کو باہر نکالو، آپ اس کو ڈانٹ، جذباتی مطلب آپ اس کو ڈانٹ نہیں سکتے، اگر آپ کریں گے تو آپ مجرم ٹھہریں گے، اگر آپ کریں گے تو آپ مجرم ٹھہریں گے، یہ بل پاس ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی اپنے گھر کے اندر اپنے پاس ہلکی سی سوٹی رکھا کرو اولاد کو سیدھا کرنے کے لیے، فرماتے ہیں کہ 10 سال تک بچے کو سمجھاؤ کہ نماز پڑھے، نہیں پڑھتا ہے تو پھر اس کو مار کر اس کو نماز پڑھاؤ۔ یہ ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرتے تھے، جو دنیا میں آتے ہوئے دنیا سے جاتے ہوئے جبرائیل ان کا سانس لینے آئے ہوئے، تکلیف ہے، عائشہ فرماتی ہے کہ آپ سے وسلم کو شدید تکلیف ہے، لیکن پھر بھی جبرائیل سے کیا کہتے ہیں کہ جبرائیل باقی باتیں چھوڑ، مجھے یہ بتا کہ میرے امت کے ساتھ کیا کردار ادا کیا جائے گا، میرے امت کے ساتھ خدا پاک کیا عمل کرے گا، مجھے میری امت کے بارے میں بتا دو۔ یہ وہی نبی کے روز قیامت ہر پیغمبر، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی اماں مریم کا نام بھی نہیں لے گا، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کا نام بھی نہیں لے گا، ہر نبی کہے گا یا ربی نفسی 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 نفسی، لیکن ایک ہی شخص ہوگا، ایک ہی نبی ہوگا، جان جہاں محبوب خدا، ساقی کوثر شافی محشر، آمنہ کا لال اور عبداللہ کا در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، اے اللہ میری امت میری امت میری امت۔ وہ کہتے ہیں اتنا محبوب، وہ کہتے ہیں جس میں طائف کے میدانوں پر پتھر بھی پھینکے گئے لیکن اس نے پلٹ کر جواب نہیں دیا کہ میری امت ہے، اتنی محبت والی شخص۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ بچہ نماز نہیں پڑھے تو اس کو مارو، لیکن بل کے اندر کیا لکھا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو غصہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جذباتی وائلنس ہے، مارنا جسمانی وائلنس، ڈانٹنا جذباتی وائلنس، نفسیاتی وائلنس بھی آپ نہیں کر سکتے۔ ایک شخص اگر اپنی بیوی سے کہے کہ میں دوسری شادی کرنے لگا ہوں، یہ نفسیاتی وائلنس ہے، وہ آپ کے خلاف عدالت جا سکتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے نفسیاتی طور پر ٹارچر کیا ہے، مجھے تکلیف دی، اس نے مجھے کہا ہے کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، مجھے نفسیاتی طور پر تکلیف ہوئی ہے، لہٰذا میرا شوہر مجھے ٹارچر کر رہا ہے۔ یہ 13 صفحوں پر مشتمل مسودہ ہے، اس کی تفصیل میں بتاتا چلوں کافی دیر لگ جائے گا، لیکن بل پاس ہوا ہے، جی بل پاس ہوا ہے۔ مغرب کے اندر جیسا نظام ویسے سب کچھ ہوگا۔ اب ہم کہیں گے یار، آپ کہیں گے، میں کہوں گا بھائی میری بیٹی تو ایسی نہیں ہے، میری بیوی تو ایسی نہیں ہے، میری بیوی میرے خلاف نہیں جائے گی، میری بیٹی میرے فرمانبردار ہے، میرے خلاف نہیں جائے گی، میرا بیٹا تو اچھا میرا فرمانبردار ہے سے نہیں جائے گا، یہ آپ کا ہوگا، لیکن آپ کے بیٹے کا بیٹا نہیں ہوگا، آپ کے بیٹے کی بیٹی نہیں ہوگی، آپ کی بیٹی کی بیٹی پھر نہیں ہوگی، آگے جا کر معاشرہ تبدیل ہو جائے گا۔ پھر علماء کی بھی بیٹیاں ایسی نہیں رہتی۔ ہمارے علاقے کے میرے والد صاحب واقعہ سناتے تھے کہ ایک عالم دین تھے، وہ تھائی لینڈ گئے ہوئے تھے یا کسی ملک گئے ہوئے تھے، میں بھول رہا ہوں، اب مسٹیک شاید ہو جا رہی، وہ باہر گئے ہوئے تھے، تو ہمارے یہاں کے ایک اور مولوی صاحب وہاں اس ملک کسی کام سے گئے،
اور وہاں اچانک ان سے ملاقات ہو گئی، اس جو مولوی صاحب پہلے 12-15 سال پہلے گئے ہوئے تھے، تو وہ ان کے ساتھ انہوں نے کہا یار مجھے اپنے گھر لے چلو. انہوں نے کہا نہیں یار تجھے گھر لے کر نہیں جاتا ہوں، تجھے ہوٹل میں کھانا کھلاتا ہوں، فلاں جگہ کھلاتا ہوں. اس نے کہا نہیں یار مجھے گھر لے چلو. وہ ان کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے. کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر گیا، میں ان کے گھر میں بیٹھا تھا کہ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک نیکر اور بریزر پہنے ہوئے ایک لڑکی آتی ہے، اس کے ساتھ میں ایک آدمی ہے، لڑکا ہے. گھر کے اندر کچھ کے اوپر دوسرے منزل پہ چلے جاتے ہیں. کچھ دیر میں بعد میں خاموش رہا. کچھ دیر بعد ایک لڑکا آتا ہے، اس کے ساتھ ایک لڑکی ہوتی ہے، وہ بھی چلے جاتے ہیں. میں نے اس آدمی سے پوچھا یار تیرے گھر کے اندر یہ ایسے ننگے تڑنگے لوگ آ رہے، ان کو منع نہیں کرتے ہو؟ مولوی ہے. وہ آگے سے رونے لگا. اس نے کہا کہ مولوی صاحب ناراض نہ ہو، یہ کچھ اور لوگ نہیں ہیں، یہ پہلی والی میری بیٹی تھی، دوسرا والا میرا بیٹا ہے. پہلے والی نیکر بریزر میں آنے والی مولوی صاحب کی بیٹی ہے اور دوسرا مولوی صاحب کا بیٹا ہے. وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ آئی ہے اور یہ اپنے گرل فرینڈ کے ساتھ آیا ہے. منع کون کرے؟ مغرب کا قانون ہے. آپ بیٹے کو ڈانٹو گے گرفتار کر دیجیے. اب یہ قانون پاس ہو گیا ہے پاکستان کے اندر. آپ کی بیٹی بہت اچھی ہے، اس کی بھی بیٹی بہت اچھی ہے، آپ کی بھی بیوی بہت اچھی ہے، میری بھی بیٹی بہت اچھی ہے، لیکن یہ ایسا ہوگا نہیں. یہ پھر اسی مولوی صاحب والا نظام ہوگا کہ پھر آپ رو گے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اور یہ کون لوگ کرے؟ یہ وہی لوگ کر رہے ہیں کہ ایک دن پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب پردے پر بات کرتے ہیں، پورے قوم کے جذبات کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. ہم نے بھی ان کو سراہا کہ بھائی بڑی اچھی بات کی ہے وزیر اعظم صاحب نے، پردہ ہونا چاہیے. لیکن اگلے دن بات اس کے بالکل برعکس. اب آپ لوگوں کو میڈیا پر ان کی وہ بیان دکھایا جا رہا ہے جی وہ یہ کیا وزیر اعظم صاحب نے یہ کیا. ادھر اسمبلی کے اندر ہمارے لیے کیا بچہ، ہمارے لیے کیا کر گئے، وہ ہمیں بتایا ہی نہیں جا رہا بھائی. اور نام بڑا خوبصورت دے دیتے جی. اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے ریاست مدینہ، کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ بنائیں گے، یہ اسی کے اندر ہو رہا ہے. یہ سارا سب کچھ ایک طے شدہ، یہ ایک سب کچھ طے شدہ ہے کہ یہ کچھ ہوگا. لیکن مجھے اور آپ لوگوں کو جاگنا ہوگا. ہم نے ان چیزوں کا راستہ روکنا ہوگا جہاں تک ہمارا بس چلے. میری بیٹی، اور ہاں اگر آپ نے اپنی قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ بھائی میاں بیوی کے درمیان اگر کچھ مسئلہ آتا ہے، بیوی اگر شوہر کے خلاف جاتی ہے تو شوہر کو کیا حق حاصل ہے؟ شوہر کیا کرے کہ شوہر یہ کام کرے کہ پہلے اس کو نصیحت کرے، اس کو سمجھائے. اگر وہ نہیں سمجھتی، قرآن کہتا ہے اگر وہ نہیں سمجھتی تو پھر اس سے ناراض ہو جائے، اس سے بستر علیحدہ کرے. اگر وہ پھر بھی نہیں سمجھتی، کمرہ علیحدہ کرے. وہ پھر نہیں سمجھتی تو پھر اس کو تھوڑا سا مارنے کا شریعت نے حکم دیا کہ اس کو ماریں، لیکن مارنے کا اس حد تک حکم دیا ہے کہ اس پر کوئی نشانہ نہ بنے، اس کو چہرے پر نہ بنائے مارے. جیسے جانوروں کی طرح بسا اوقات ویڈیوز وائرل ہو جاتی، ایسے نہ مارے. پھر بھی اگر مسئلہ حل نہ ہوا تو شریعت کہتا ہے کہ گھر کے دروازے سے بات باہر مت لے جاؤ. کہتے ایک بندہ اس عورت کا رشتہ دار بلا دو، اس کا بھائی بلا دو، اس کا ابو بلا دو، اس کا چاچا بلا دو، اس کو اپنے گھر بلاؤ، ایک اپنا رشتہ دار لے کر آؤ، ان کو بٹھاؤ اور فصلح خیر. پھر بھی شریعت یہ نہیں کہتا کہ اس کو پھر عدالت میں لے جاؤ، تانے میں لے جاؤ. کہتے صلح کر لو، صلح بہتر ہے. یہ نہیں ہوتا تو پھر اگلی بات قرآن فرماتا ہے کہ پھر طلاق لے. لیکن یہاں کیا بات کہہ رہے ہیں کہ اگر شوہر نے بیوی کو ڈانٹ لیا تو بیوی ڈائریکٹ عدالت چلی جائے. شوہر نے بیوی سے پوچھ لیا کہ تم صبح 8 بجے نکلی تھی، 11 بجے آ رہی ہو، صرف ٹماٹر ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہو، 3 گھنٹے کہاں گزارے؟ شوہر صاحب تو نے مجھ سے کیوں پوچھا؟ اب تجھے میں عدالت میں گھسیٹوں گی. جو قرآن کہتا ہے کہ گھر کے اندر رکھو، یہ کہتے ہیں بل پاس کر دیا کہ شوہر صاحب کو عدالت میں گھسیٹو. یہ ہمارے نام نہاد ریاست مدینہ کے اندر یہ بل پاس ہوا ہے.